السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ کل کراچی کے الیکشن پر بڑی بال ٹو بال کمنٹری ہو رہی تھی، جہاں پرسنٹیج آف جو لوگ ووٹ ڈالنے گئے 15% کے قریب رہی ہے۔ اتنی کم لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں رہا۔ کل میں بڑی عجیب و غریب ٹویٹس پڑھ رہا تھا کہ بیسیکلی تو الطاف حسین جیتا ہے، اس کے بندے باہر ووٹ ڈالنے ہی نہیں نکلے۔ کمال ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے گند دراصل سارے کے سارے گند اسٹیبلشمنٹ کے، ڈیپ سٹیٹ کے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ہی میں اکانومسٹ کا ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ اس میں تھا کہ جو کہ بڑا ایک آرڈینری سا بورنگ یوز کیا کہ بائیڈن بظاہر بہت بورنگ سا پریزیڈنٹ تھا، لیکن یہ تو اب ایف ڈی آر کو بھی مات دے رہا ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ اور ایف ڈی آر آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بہت مشہور رہا ہے ورلڈ وار 2 کے حوالے سے، اور ڈپریشن کے دور میں اس نے جو امپلائمنٹس جنریٹ کی اور امریکہ کو اوور آل بڑا ایک بوسٹ دیا، اور ویلفیئر پروجیکٹس بڑے اس نے لانچ کیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ڈیپ سٹیٹ کس طرح موو کرتی ہے کہ آج میں ایک اور دیکھ رہا تھا آرٹیکل کہ جناب دیکھیں کتنا بائیڈن زبردست صدر ہے کہ امریکہ نے بلینز آف ڈالر داغ دیے افغانستان میں، اور ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اور یہ تو دیکھیں 1.5 لاکھ تک ملٹری کے پرسنل رہے، تو بائیڈن کتنا نہیں کہ بھائی بائیڈن بھی تو وہ اوباما کے ساتھ ہوتا تھا جب یہ سارے یہ گند کرتے تھے، لیبیا کا فرنٹ کھولا، سیریا کا فرنٹ کھولا، عراق کے ان سب کے گند، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیپ سٹیٹس اپنی پالیسیز کس طرح امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ میں نے وی لوگ میں بتایا تھا اس سے پہلے کہ ڈیپ سٹیٹ ٹرمپ کو لائی تھی ایک مخصوص کام کروانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، امیگریشنز، وائٹ سپریمس کا ذرا تھوڑا سا ٹھونٹھا، ٹھیک ہے جی، باقی ساری چیزیں گند، مور ریگولیشنز۔ ایف ڈی آر ریگولیشنز کے لیے مشہور ہے، اور بائیڈن کہہ رہا ہے کہ اب کارپوریٹ سیکٹر جو ٹرمپ ٹیکس نہیں کر پا رہا تھا تو میں اس کو ٹیکس کروں گا۔ $4 ٹریلین کا انفراسٹرکچر کا بائیڈن نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ٹرمپ بیچارے سے دیوار شوار بنواتے رہے اور باقی ساری چیزیں۔ اس نے تو سب سے پہلے سلوگن لگایا ہے امریکہ فرسٹ کا، اور مینوفیکچرنگ ادھر لا رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ بہرکیف اس کے باوجود میں یو ایس اسٹیٹ کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں۔ یو ایس انسٹیٹیوشنز کا آپ دیکھیں کہ کانگریس ہے، پینٹاگون ہے، جوڈیشری ہے، اور پریزیڈنٹ کا ایگزیکٹو آفس ہے، 4۔ آپ دیکھیں کہ چاروں میں کبھی چاروں میں سے کسی نے اس طرح کا مظاہرہ کیا ہو جس طرح کا جسٹس افتخار چودھری کرتا تھا کانا دجال، جس طرح کا لاہور کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے نے اس دن کیا، ڈی ایچ اے کو للکار کے، اور پھر موت کی جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اینڈ سیکنڈ تھرڈ وہ ڈیوائیڈ ہوا بینچ، جیسے نواز شریف نے ڈیوائیڈ کیا، چمک جس کو بے نظیر نے کہا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ایگزیکٹو اوکے، گورنر جنرل غلام محمد، اسحاق خان، یہ سارے گند آپ کے سامنے مطلب اپنے پھٹ گئے، چوڑے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سیاستدان تو بہت دفعہ چوڑے ہوئے نا، اس میں بھی نواز شریف کا بڑا نمبر ہے چوڑے ہونے میں، بدماشی میں، غنڈہ گردی میں، وہ آئندہ ہی ہوئے گا جی۔ تو اسی طرح سول بیوروکریسی کو میں نے دی ہے غلام محمد اور غلام اسحاق خان کی۔ ملٹری کا تو آپ سب کو ہی پتہ ہے، باجوہ صاحب نے پچھلے دنوں جناب اینکر بلائے اور بڑا اس کی تشہیر ہو رہی ہے کہ حامد میر کو فلیٹ کر دیا، اور حامد میر کو کہا آپ کو پتہ ہے کس نے آپ کو گولیاں ماری تھیں؟ تو حامد میر نے کہا ہاں جی وہ ظہیر الاسلام جو ISI کے۔ اس نے کہا اچھا تو FIR کیوں نہیں اس کے خلاف 302 کی کٹوائی تھی؟ تو پھر کہا میں آپ کو بتاؤں جاوید مینگل نے آپ پہ گولیاں چلائی تھی، ٹھیک ہے نا، نام کیوں نہیں لیتے جاوید مینگل کا؟ اور وہ جو جعلی گولی کا ڈرامہ ابصار عالم کر رہا ہے، اس پہ کہا کہ جناب ابصار عالم اس پہ کہا کہ
اگر ہم نے مارنا ہوتا نا ہم ایسے نہ مارتے. یہ ہے وہ بات جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ڈیپ اسٹیٹ چاہے تو ملک صحیح راستے پہ لگایا جا سکتا ہے. ڈیپ اسٹیٹ اگر ماڈل ٹاؤن والے دھندے نہ کرے, اے پی ایس والے دھندے نہ کرے, ڈیپ اسٹیٹ اگر 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ نواز شریف اربوں خربوں کھانے والے کو نہ بھیجے, ٹھیک ہے نا جی. ڈیپ اسٹیٹ اگر نیب میں میرے جیسا بندہ رکھ کے کوئی اربوں ڈالر نکلوا دیں, جناب یہ سارے گند ڈیپ اسٹیٹ کے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو ڈیپ اسٹیٹ جو میں نے اپنا پرانا میرا نظریہ ہے کہ پاکستان کو ڈیپ اسٹیٹ بھی مخلص نہیں. ویری سیڈ انڈیڈ. وجہ کیا؟ وجہ ہر ایک کو پیسے کی. مادیت, مادہ پرستی امریکہ میں بھی ٹاپ لیول پر ہے, لیکن اس پہ چیکس رکھیں, چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے. اینڈ ڈیپ اسٹیٹ از اے ریگولیٹر, از سنسیئر, از لوئل. آپ دیکھیں کہ وہ طلعت کو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں, بڑا اچھا تھا یہ, اس کو تو ٹی وی سے بڑے پیسے مل جاتے تھے, تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ بھئی نواز لیگ کے پے رول پہ اس کو بہت پیسے ملتے ہیں. کل جناب اس کا کروڑوں روپے کے بجٹ پہ وہ کراچی گیا تھا, ٹھیک ہے نا جی, اور میریٹ میں ٹھہرا ہوا تھا اور کیا کیا بدماشیاں وہ کر رہا تھا منٹ بعد. آج طلعت صاحب لگا رہے تھے کہ جو جی ایس پی اسٹیٹس دیا ہے ٹیکسٹائل کو یورپ نے, وہ اب نہیں دے گا کیونکہ یورپ نے اپنا پاکستان نے یہ جو لبیک کا بدماشیاں ہیں اس وجہ سے اب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, آپ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ وہ کتورا سا, ابھی بھی اس کتے نے میرا جواب دینا ہے. میں جتنا تنگ ہوں اس طرح کے حرام زادوں سے, پورٹل اوورسیز کا کتے نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جواب تک نہیں لاہور ہائی کورٹ پہ اس پہ دے سکتے. ہماری پٹیشنیں 4 سال سے رول رہی ہیں اور پنجاب بار کونسل نے گھروں پہ گشتیاں بٹھا کے قبضے کرائے ہوئے ہیں, اور یہ قاسم خان سمیت سارے انہیں چودنے جاتے ہیں. یہ ظلم ہے, لیکن معاملہ سارے خراب آتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ پر. ان چیزوں کو کریکٹ ڈیپ اسٹیٹ کر سکتی ہے. آپ تھائی لینڈ میں دیکھ لیں جنرل چنوچا کا اینڈ ڈیپ اسٹیٹ. اور اگر آپ نے بسائڈس ڈیپ اسٹیٹ اوورٹ, ایک ہوتا ہے کورٹ, ایک ہوتا ہے اوورٹ. اوورٹ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ایگزامپل بھوٹان کا لیں, کمال ہے. میں تو کہتا ہوں بھوٹان کی ملکہ کو ادھار 1 سال کے لیے پاکستان لے آئیں. میں کہتا ہوں وہ بدل نہ دے پاکستان کو تو اوورسیز کو دے دیں پاکستان. اوورسیز مخلص تو ہیں, آنیسٹ تو ہیں, ادھر بیچارے رگڑے کھاتے ہیں, ادھر بے ایمانی کم از کم 90% اوورسیز تو نہیں نا بے ایمانی کرتے. اب عمران خان نے کہا میں جدہ سے جناب وہ لوگ واپس بلا رہا ہوں جو پیسے, وہ موٹا کٹا وہ جس نے رحیل شریف کے بیٹے کو ادھر H1 دلوایا, راجہ اعجاز, وہ سفیر بنا دیا اس بیس پہ سعودی عرب میں رحیل شریف نے, اور اب وہ ادھر نیو یارک میں بھی پیسے بناتا تھا, ٹھیک ہے, نیو یارک کونسلیٹ میں. یہ انچیکڈ انریگولیٹڈ سسٹمز پاکستان میں ہیں ڈیپ اسٹیٹ کی جناب وجہ سے. ڈیپ اسٹیٹ سنسیئر ہی نہیں ہے پاکستان سے, یہ ڈلیور ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. میرے جیسے بندے کو کیوں نہیں یہ افورڈ کر سکتے جو فری ان کو اپنی سروسز آفر کر رہا ہے. تو لا محالہ اس کے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو انقلاب آئے جس کا کوئی چانس نہیں ہے, پاکستانی خود سارے 22 کروڑ لت پت ہیں گند میں. دوسرا یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے, یہ جیسے پیپل کل الیکشن میں ہوا ہے. بہت اچھا ہوا جی, وہ الیکشن اس طرح پروجیکٹ سوشل میڈیا پہ کی جا رہی تھی, ایک سیٹ جیسے کہ اس سیٹ کی بنیاد پر اگلے 10 سال کے لیے کسی نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے. کمال ہے. اور ہر کوئی کہہ رہا تھا جی اسٹیبلشمنٹ اب کس کے ساتھ ہے, اب اسٹیبلشمنٹ بلاول کے ساتھ ہے. تو ان کے پاس سارے اختیارات ہیں ہاؤ ٹو پلے وتھ, ٹھیک ہے نا جی. اینڈ دے آر ناٹ سنسیئر. یو ایس ونز آر سنسیئر اینڈ موسٹ آف دی ورلڈ ونز آر سنسیئر. اور وہاں سسٹمز بھی ہیں, پیٹریوٹزم بھی ہے, نیشنلزم بھی ہے. کل اسرائیل میں ایک ریلیجس عبادت میں آرتھوڈاکس الٹرا آرتھوڈاکس جو جیوز ہیں وہ کہیں بھگدڑ مچی اور کوئی 50 کے قریب وہ مر گئے. یہ مذاہب بھی کیا کیا تماشے لوگوں سے کرواتے ہیں. اور اسرائیل بوسٹ کر رہا تھا کہ او جناب ہم تو
کووڈ فری کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور قدرت کا نظام آپ دیکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے